اگر میں آپ کو ایسا کہوں کہ یہ صفات لازمہ اور مخارج کا خلاصہ ہے تو یہ بھی ہم اس سبق کو کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ قرآن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں انہی لفظوں سے، انہی حرفوں سے، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ایسے حرف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے سبق پڑھا دیا ہے لیکن میں کیمرہ آن کرنا بھول گیا تھا، ٹھیک ہے، تو ابھی میں نے آن کیا ہے تو میں ابھی سبق پھر دوبارہ پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ہمارے دو حرف ہیں پہلے وہ ہے تا اور تو۔ اب ان کی آوازیں آپس میں قرآن مجید کے اندر ملتی ہیں، سننے میں ایک جیسی ہوتی ہیں، جیسے وَالطَّيِّبَاتُ، تو اور تا، ان میں سے ایک باریک ہے اور ایک موٹا ہے۔ ہم نے ان کو کیا کرنا ہے، دیکھ بھال کے پڑھنا ہے کہ ایک حرف کو موٹا پڑھنا ہے اور ایک کو باریک پڑھنا ہے۔ یہ تا باریک ہوتی ہے اور یہ تو موٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ انعمت، یہ تا باریک ہے، الطیبات، تو پہلی والی جو ہے یہ موٹی ہے، ٹھیک ہے۔ والسماء والطارق، یہ تو موٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہمارے حرف ہیں وہ ہے سا، سین، صاد۔ ان کی آواز جو ہے یہ سننے میں ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے والثمرات، سین کی مثال والسماء، اسی طرح صاد کی مثال اہدنا الصراط الذین، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، سا کو نرم پڑھنا ہے، والثمرات، سا کو نرم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سین کے اندر سیٹی ادا کرنی ہے، والسماء۔ صاد کے اندر سیٹی ہے لیکن موٹی سیٹی ہے، صاد کو ہم کیا کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سا کو نرم، سین کے اندر باریک سیٹی ہے اور صاد کے اندر موٹی سیٹی ہے، لیکن سیٹی تھوڑی کم ہے، موٹائی اس کے اندر زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان باتوں کا خیال کرنا ہے۔ اب اس کے بعد نمبر 3 پر ہا اور ہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہا اور ہا کے اندر فرق کر کے پڑھنا ہے کہ ہا کو صاف کر کے پڑھنا ہے اور ہا یہ کیا ہے، گلے سے نکلتا ہے، اور یہ جو ہا ہے یہ گلے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ ان چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ قل ہو، ہا، اللہ احد، ہا، ٹھیک ہے، اللہ یہ ہا، ٹھیک ہے، ہا، الحمد، وانحر، وانحر، ٹھیک ہے، وانحر ذبح کیجئے، وانحر ڈانٹیے، مطلب معنی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے سا کی جگہ سین پڑھ دیا، ٹھیک ہے، جیسے اس، گناہ، اسم، نام، ٹھیک ہے، سا کی جگہ سین پڑھنا یا صاد پڑھ دیا تو اس سے معنی بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور نماز بھی ختم ہو سکتی ہے، یعنی نماز ٹوٹ جاتی ہے جب قرآن کا معنی بدل جاتا ہے۔ اب اس کے بعد نمبر 4 پر دیکھیں، زال، زا، ضاد اور ضا۔ اب ان کے اندر ہم نے فرق کر کے پڑھنا ہے۔ زال کو ہم نرم پڑھیں گے، والذین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زا کو ہم کیا کریں گے، سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے فعززنا۔ اسی طرح آگے ضاد ہے تو یہ حرف موٹا بھی ہے اور اس کا جو مخرج ہے وہ طویل ہے، لمبا ہے، اس کے اندر آواز کو امتداد رہتا ہے، جیسے وَلَا الضَّالِّينَ، آواز جب جہاں سے اس کے مخرج سے اٹھائیں گے تو وہاں آواز پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر صفت استطالت ہے، یعنی درازی، آواز چلتی ہے۔ اس کے بعد اللہ ہے، یہ سننے میں ان کی آوازیں ایک جیسی ہیں، لیکن والظالمین، فرق یہ ہے، یہ اللہ اس کے اندر آواز چلتی نہیں ہے، والظالمین، والا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے فرق محسوس کرنا ہے۔ ذال نرم پڑھنا ہے، زا سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، ضاد کو موٹا پڑھنا ہے، آواز کو چلانا ہے، اور وا آواز کو نہیں چلانا لیکن والظالمین، وا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ آپ ان کا فرق معلوم کر لیں۔ اس کے بعد نمبر 5 پر ہے قاف اور کاف، ٹھیک ہے۔ قاف کو ہم کیا کریں گے، موٹا پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان الذین کافرونی، کافرو، کاف باریک ہوگا اور قاف موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے ذالکل، یہ کاف باریک ہے، ان الذین کفروا، یہ کیا ہے، فلق، علق، یہ قاف موٹا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان مثالوں کے ساتھ سمجھ لیں کہ جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ دیکھیں کون سا حرف موٹا ہے اور کون سا باریک ہے، کس کو کس طرح پڑھنا ہے اور کس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اگر آپ ان حرفوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تجوید جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد دیکھیں نمبر 6 پر عین اور حمزہ، ان کی آوازیں سننے میں ایک جیسی ہیں، ٹھیک ہے، انعم، ان پہلے حمزہ، عم، ٹھیک ہے،
आ, ठीक है। तो इनकी आवाज़ें आपस में जैसे आदाबुन अलीम, एक अलीम हमज़ा के साथ होता है, एक अलीम आइन के साथ होता है। तो आप इससे भी देख सकते हैं कि इनकी आवाज़ में फ़र्क करके पढ़ना है। अगर आपने एक हर्फ की जगह दूसरा पढ़ दिया तो फिर अलीम जानना, अलीम दर्दनाक, तो इससे माना तब्दील हो सकता है। गैन और खा, इन दोनों की आवाज़ें आपस में मिलती हैं। वल्लैलि इज़ा यग़शा, यख़शा, कभी कभी हम गैन की जगह खा पढ़ देते हैं, खा की जगह गैन पढ़ देते हैं। तो ये तफसील का मौका नहीं है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 5 लम्हात मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको मुख्तसर सबक पढ़ाता हूँ कि मैंने वहाँ पर तो तफसील के साथ कोई 10-15 मिनट का सबक पढ़ा दिया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि कैमरा मैंने ऑन नहीं किया, ठीक है। तो कभी कभी ये भी गलती हो जाती है। तो बस मैं आपको अभी मुख्तसर ये सबक पढ़ाता हूँ और अपने 5 लम्हात को मुकम्मल करता हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको सिफ़ात लाजिमा भी पढ़ा दी हैं, मखारिज भी पढ़ा दिए हैं, और इसी तरह मैंने तावुज़ और तस्मिया की जो तफसील है वो भी आपको बता दी है, और इसी तरह लहन जली, लहन खफ़ी, जो तजवीद के अंदर बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद सबसे पहले मैंने आपको पहले लम्हा के अंदर ये बताया था कि तजवीद और उसकी हकीकत क्या है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सबक समझ आया होगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले सबक में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।